حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً نیکی کر لیا کر تاکہ اس سے گناہ ڈھل جائے، یعنی دھل جائے۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ کا پڑھنا بھی یہ بھی افضل ہے نا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب وظیفوں میں یعنی سب سے اعلیٰ یہ وظیفہ ہے۔ تو گناہ دھل جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے صغیرہ گناہ دھل جاتے ہیں۔ کبیرہ گناہ قواعدین کے لحاظ سے توبہ کیے بغیر نہیں دھلتا، اس کے لیے توبہ شرط ہے۔ توبہ کرنے سے گناہ کی نحوست دھل سکتی ہے یا محض اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے۔ تو ایک اور جگہ اس کا ذکر آیا ہے کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، یعنی جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو توبہ کرنے والے کی مثال اس سے دی گئی ہے، بشرطے کہ توبہ جو ہے سچے دل سے ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، یعنی جس گناہ کے بعد ہم توبہ کر رہے ہیں اور ندامت اور شرمندگی کے ساتھ توبہ کر رہے ہیں اور آئندہ اس گناہ کو چھوڑنے کی نیت ہے، تو اس کی مثال یعنی بچے جب ماں کی پیٹ سے نکلتے ہیں بالکل ویسے ہی ہے۔ تو گناہ اگر ہم لوگوں سے سرزد ہو جائے یعنی جانے انجانے میں اگر کوئی گناہ ہو جائے تو لازم اور ضروری ہے کہ فوراً توبہ کر لیں، کیونکہ زندگی کا بھروسہ نہیں، کب موت کہاں اور کس حال میں آ جائے کیا پتہ، توبہ کرنے کی ٹائم ملے بھی نہ ملے۔ انسان کو سونے سے پہلے رات میں جتنے بھی گناہ یا جانے انجانے میں جو بھی کمی ہوئی ہے ان سب سے معافی مانگ کر سوئیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے میرے بندے جب تو رات کو سوئے صبح کا انتظار مت کر، اور جب تم صبح کو جاگے تو رات کے لیے سونے کا انتظار مت کر، کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، کب کس ٹائم اور کہاں آئے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی کوشش کریں، کوشش یہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ ہم نیکی کریں تاکہ ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ ہونا پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو سکیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے لاپرواہی میں جو زندگی گزاری ہے، کل قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرہ کس منہ سے ہم دکھائیں گے۔ تو زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں، علمی زندگی کے اعتبار سے، اور جو قرآن و حدیث ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ جو گناہ اگر ہم سے سرزد ہو جاتا ہے توبہ استغفار کریں، سچے دل سے کریں اور لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے رہیں، کیونکہ یہ سب عمل میں سب سے افضل عمل یہی ہے۔ تو لا الہ کا پڑھنا کہتا اللہ تعالیٰ کہ جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو اس کے کیا مطلب ہے؟ کامیاب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، یعنی اللہ کی فرما برداری کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، یہ لا الہ الا اللہ کی مطلب ہے۔ کیونکہ جب ہم لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے ہیں تو ہمیں تو اس کے سوا کچھ نہیں چاہیے، کیونکہ یہی ہمارا راستہ ہے اور زندگی میں کامیاب ہونے کا اور آخرت میں بھی کامیاب ہونے کا۔ اگر ہم دونوں جہاں میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں بتا کر گئے ہیں اس کے مطابق زندگی گزاریں، تو اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اگر ہم اس سے ہٹ کر زندگی گزاریں تو ہم دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی ناکام۔